نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، جو کہ اہل بیت کے نام سے مشہور و معروف ہے اور زبان خاص و عام پر ہے۔ یقیناً اس پہ تو کوئی بحث نہیں، کوئی رائے نہیں، کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کے جو فضائل ہیں، جو ان کی خوبیاں ہیں، جو ان کے محاسن ہیں، ان کا ذکر تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ لیکن ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، یہ اہل بیت جو مشہور و معروف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، یعنی کہ یہ آپ کا خاندان ہے، آپ کی نسل ہے، آپ کا خون ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اچھا، کوئی ایسا گھرانہ بھی ہے، کوئی ایسی فیملی بھی ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ یہ میرے اہل بیت جیسے ہیں، یہ میرے گھرانے جیسے ہیں؟ آئیے آج میں ایسے گھرانے کا خوبصورت ذکر کرتا ہوں۔ یہ گھرانہ 3 افراد پر مشتمل ہے، میاں، بیوی اور بیٹا۔ میں آج کے لیکچر میں سب سے آخر پہ بیٹے کا ذکر کروں گا، اس کے بچپن کا، بچپن میں جو اس کے نخرے، اس کے ناز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھاتے رہے۔ اب سن کے حیران ہوں گے کہ آج تک ہم نے تو یہ باتیں سنی نہیں۔ آئیے آج کی گفتگو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ زید بن حارث بن شراحیل کلبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ابتدائی 4 مسلمانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد اور اکلوتے منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ تینوں معتبر کتابیں جن کا میں پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں، ان میں ان کی تفصیلات اور ان کی بایوگرافی کچھ اس طرح سے ملتی ہے۔ اچھا، میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ آزاد کردہ غلام، میں یہاں پر ایک بات عوام الناس کے لیے کلیئر کر دوں، یہ اس طرح کے ٹپیکل غلام نہیں ہے کہ ایک بازار سے بکے پھر دوسرے بازار، دوسرے بازار سے بکے تیسرے بازار، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کا تعلق بنو کلب کے ایک اچھے خاصے خاندان سے تھا۔ پھر غلام کیسے ہوئے؟ کہ آپ بچپن میں اپنی والدہ کے ہمراہ عزیز و قارب سے ملنے کے لیے سفر کر رہے تھے تو ڈاکوؤں نے آپ کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا اور بازار میں بیچ دیا۔ بازار سے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے ان کو خریدا، اپنی پھپھو کو گفٹ کر دیا، اور پھپھو یعنی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد از نکاح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غلام یعنی کہ زید گفٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑے ناز و نام سے پالا، اس کو بہت لاڈلا رکھا۔ اچھا، یہ زید بن حارثہ سے زید بن محمد کیسے کہلائے؟ یہ پس منظر بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت۔ واقعہ کچھ یوں ہے انہی تینوں کتب کے مطابق کہ عرصہ گزرنے کے بعد اس بچے کے جو لواحقین ہیں ان کو خبر مل جاتی ہے، انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ان کا بیٹا زید مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اس کے لواحقین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر کرتے ہیں کہ آپ نے جتنے میں ہمارا بچہ خریدا، ہم ڈبل ٹرپل جتنا بھی آپ منہ مانگی، آپ اس کی وہ قیمت مانگے، ہم دینے کو تیار ہیں اور ہم اپنا بچہ واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو 2 آپشنز دیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میرے پاس رہ سکتے ہو، چاہو تو اپنے لواحقین، اپنے پیرنٹس، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ واپس جا سکتے ہو، اور اگر تم ان کے ساتھ بھی چلے گئے تو میں اس کے عوض کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب زید کے الفاظ سنہری حروف سے لکھے جانے والے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا،
ہرگز نہیں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ جو شفقت، جو محبت، جو عنایت، جو کرم نوازی، جو پیار، جو محبت مجھے آپ سے ملا ہے، میں آپ کو چھوڑ کے ہرگز اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ زید کا یہ جواب سن کر پیرنٹس بھی سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ ہمارا بچہ یہاں پر خوش ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بازو سے پکڑا اور باہر مجمع میں لے آئے اور بولے، سنو اے قریش، آج کے بعد یہ زید بن حارث نہیں، یہ زید بن محمد ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے، آج کے بعد اس کو زید بن محمد کہا جائے۔ سو یہ تھا سفر ان کا زید بن حارث سے زید بن محمد تک۔ آپ کی خصوصی شان میں نے بتا دیا کہ آپ ابتدائی 4 مسلمانوں میں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت بڑی ریئر اور منفرد خوبی جو آپ کی ہے، قرآن پاک کی 6666 آیات مبارکہ میں کسی ایک صحابی کا بھی نام نہیں سوائے جناب زید کے۔ سورہ الاحزاب میں جناب زید کو بائی نیم مینشن کیا گیا ہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پورے قرآن میں اور کسی صحابی کا نام نہیں ملتا سوائے جناب زید کے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہوئے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زید بن محمد آپ نے ان کو قولن نہیں کہا، آپ نے عملاً بھی ثابت کیا۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث کی شادی اپنی فرسٹ کزن، اپنی پھوپھی زاد جناب زینب بنت جہش سے کی، لیکن یہ شادی انبن کا شکار رہی، چونکہ جناب زینب سمجھتی تھی کہ میں ہاشمی خاندان سے ہوں اور زید کا پس منظر ایک غلامانہ پس منظر ہے، اور یہ انبن جاری و ساری رہی۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے ان دونوں میں علیحدگی کروا دی، طلاق کروا دی، اور اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ جب آپ نے نکاح فرمایا تو عرب کے لوگوں نے، خصوصاً مکہ کے لوگوں نے آپ کو طنز کیے، آپ کو تانے دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو یا اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس موقع پر پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لیب پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ یہ آیت ایک نص بھی ثابت ہو گئی اور عربوں کی وہ ایک رسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے اپنے باپوں کے وارث کہلایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی پر جناب حضرت ابن عباس سے بھی بخاری سے یہ روایت ملتی ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی زید کو پکارتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے یا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل نہ ہوئی۔ یہ ہے زید کی شان۔ اس شان کو آپ ذرا غور سے سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک شخصیت کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، اور اس سے بھی زیادہ لطیف اور دلچسپ نقطہ جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، سوائے جناب زید کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی میرے ابا جان کہہ کے آج تک مخاطب نہیں کیا، سوائے ان کی حقیقی اولاد۔ ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقی اولاد ہے وہ تو ان کو پکارے گی ابھی میرے ابا جان، حقیقی اولاد کے علاوہ۔ اور یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات کو، اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں لے کر آئے ہیں، اور یہ حدیث وہاں پر ہے کہ جناب زید نے ابھی
میرے ابا جان کہہ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا. اور اسی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید تم میرے دوست ہو, میں تمہارا ذمہ دار ہوں, تم مجھے تمام سے بڑھ کر محبوب ہو. اور آگے بڑھیے, جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے عملاً ثابت کیا کہ زید غلام نہیں. مدینہ چلے جاتے ہیں, ہم اس لیکچر کا سفر مدینہ کی طرف موڑ لیتے ہیں. سب لوگوں نے, یہ تو ابتدائی کتابیں بھی ہیں بچوں کی جو عام سلیبس کی بکس ہیں, اس میں بھی واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مواخات مدینہ کیا, یعنی کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا. آپ جانتے ہیں کہ جناب زید بن حارث کو آپ نے کس کا مواخاتی بھائی بنایا؟ کبھی علماء سے سنا؟ کسی کانفرنس میں, جلسے میں, پروگرام میں سنا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زید بن حارثہ کو سید الشہداء اپنے چچا جناب امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا مواخاتی بھائی بنایا اور ثابت کر دیا قول سے بھی اور عمل سے بھی کہ یہ غلام نہیں. اور دوسری بات, آپ نے یہ بھی ایک پیغام دے دیا کہ اسلام کی نظر میں کوئی نسلی توافر نہیں ہے, سب برابر اور ایک ہیں. اگر کوئی سپیریئر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. زید بن حارثہ, ان کی بڑی ساری خصوصیات ہیں. آپ غالباً 55 سال کی عمر مبارک میں غزوہ موتا میں شہید ہو گئے. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی شخصیت کے بارے میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت ساری جو جنگی مہمات تھیں ان پر بطور امیر زید کو امیر بنا کر بھیجا کرتے تھے, یعنی کہ کمانڈر ان چیف بنا کے وہ جناب زید بن حارث کو بھیجا کرتے تھے. غزوہ موتا میں بھی آپ ہی کمانڈر تھے, اور آپ کی شہادت کی خبر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. آپ نے کہا میرا دوست چلا گیا, میرا محبوب چلا گیا. یہ تھے جناب زید بن حارثہ اور ان کی عظیم الشان شخصیت. وما علینا الا البلاغ.